اچھا آپ کی پارٹی کے اندر کبھی لوگوں کو اس طرح فون آیا کہ بھائی آپ کی کہیں پہ بھرتی کروانی ہے؟ جی. کس کی؟ آپ بہت لوگوں سے پوچھ لیں. بتائیں نا. میں افتخار صاحب کو ایسے فون آئے. وہ کیا کہا انہوں نے؟ انکار کیے. اچھا انکار کیے جی. نہیں چھوڑ کے گئے لوگ؟ نہیں کوئی بھی نہیں گیا. گئے اس طرح گئے. وہی تو پوچھوں کون گئے؟ دیر میں وہ اس طرح نہیں ہے کہ ان نون ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ان نون جا کے ان کو ممبر بنا دیا. ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ اے این پی خود اپنے پاؤں پہ ایسا کلہڑا مار چکی ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف ہی سارا اپنا کام کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف میں ایسے کوئی جنت نہیں تھا. وہ تو ادارے نے بنائی اور ابھی تک ادارہ چلا رہی ہے اور جب تک ادارے کو ضرورت ہوگی چلے گی. ادروائز پی ٹی آئی وٹ آئی تھنک اف پی ٹی آئی از عمران اٹ از ہسٹری. ایمل بھائی مجھے صرف میرا اتنا کہنا ہے کہ آپ کی پوری تاریخ میں آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت تیسری دفعہ کنزیکٹیولی ایک صوبے میں حکومت لے لے. تو سوچے کیوں, اگر آپ سوچے کیوں, میں بتا رہا ہوں وہ اگر آپ ایک سرکاری انٹروینشن کی بات کر رہے ہیں, چلیں فوجی انٹروینشن کی اگر آپ جس طرح آپ الزام یہ لگا رہے ہیں, یہی کام تو یہ بلوچستان میں بھی کر سکتے تھے نا. تو کیے نا. نہیں کس طرح کیا؟ کیے باپ کے لیے نہیں کیا. نہیں باپ کے لیے کس طرح کیا؟ آج کس کی وہاں پہ حکومت ہے؟ تو پیپلز پارٹی کی ہے. جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ نہیں چھوڑ گیا تھا نا وہ. جو بندہ ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں تو وہ تو بس آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں. دیکھیں منصور بھائی, بلوچستان کے مثال نہ لیں. اس دفعہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں پختونخوا میں 3 الیکشنز آپ بتا رہے ہیں نا کہ 3 الیکشن میں ہم تینوں دفعہ وائپ آؤٹ ہوئے. 2013 کا آپ مثال لے لیں. 2013 میں دیکھیں ہم جلسے نہیں کر پا رہے تھے, ہم جلوس نہیں کر پا رہے تھے, ہم کیمپین نہیں کر پا رہے تھے, ہمارے اوپر دھماکے ہو رہے تھے, ہمارے آفیسز پہ دھماکے ہو رہے تھے, ہمارے الیکشن آفیسز پہ دھماکے ہو رہے تھے, ہمارے ورکرز کو باقاعدہ پیغام جاتا تھا کہ جھنڈے اتارو ورنہ تمہارے گھر پہ دھماکہ ہوگا, ٹوپی اتارو. اور دوسری طرف طالبان کا جو بڑا ہے وہ وزیرستان سے اعلان کرتا ہے کہ بھائی مجھے پاکستان مسلم لیگ, پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی قابل قبول ہے. ٹھیک. آپ دیکھتے ہیں وفاق میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آتی ہے, پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی اتحادی حکومت آتی ہے. 2013 کا مثال دے رہا ہوں. آتے ہیں 5 سال آگے 2018, آر ٹی ایس پورے دنیا کے سامنے ایک گندا کھلونا کھیل پڑا ہوا ہے. 2018 میں پوری دنیا کے سامنے آر ٹی ایس میں کیا ہوا ہے, فیض کون تھا, فیض نے کیا کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب آئے 2023 میں, 2024 میں اس دفعہ اس سے گنونا کھیل. اس دفعہ باقاعدہ جی کروڑوں روپے لیے گئے ہیں ایک ایک سیٹ کو دیکھ کے. انہوں نے اس دفعہ بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا اس دفعہ. اچھا تو پھر یہ مجھے بتائیے کہ جب 2022 میں خان صاحب کے خلاف وہ جب تحریک دم اعتماد آ رہی تھی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا کیا تھا. دیکھیں ان کے علاوہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر ان کے یا مطلب ان کا کردار نہ ہونا یا مثبت ہونا یہ دونوں ہو سکتے ہیں. ہمارا تو ایک ووٹ تھا, ایک ایم این اے تھا, اور ہم نے حقیقتاً عمران کے خلاف وہ ووٹ دیا ہے. باقی پھر نہ ہم نے حکومت میں حصہ لیا ہے. آپ کو پتہ ہے تاریخ سامنے ہے, وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس کا کہ میں نے حیدر خان کو, احمد خان کو بار بار ریکویسٹ کی. آپ کی جماعت نے اس پہ کیوں ووٹ دیا خان صاحب کے خلاف؟ اگر آپ کو اپوزیشن میں تھے, ہم اپوزیشن میں تھے. نہیں تو آپ نے اپوزیشن کا مطلب یہ تو نہیں ہے ہم تو عمران کی حکومت پتہ چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی کام کر رہی ہے, یہ پروجیکٹ اس کا ہے تو یو شوڈ اسٹے اوے فرام اٹ نا. تو خود وہ جو پچھلا پروجیکٹ ہے وہ کس کا ہے, اسی کو ختم کر رہے ہیں بس. ہمارا تو صرف ایک ووٹ. اور پھر آپ اگلے پروجیکٹ میں چلے گئے نا, ہم اس کا حصہ بن گئے. ہم نہیں تھے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے خان کے خلاف ووٹ, ہم نے ایک ووٹ دیے عدم اعتماد کا, وہ ہم اپوزیشن میں تھے آلریڈی, ہم نے دینا تھا. آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ پروجیکٹ تبدیل ہو رہا ہے؟ یہ موقع سپورٹ ہٹ رہا ہے. دیکھیں میں بار بار منصور بھائی جو بات کر رہا ہوں, مضبوط اپوزیشن پہلے سے تھا سینٹ میں ادھر, لیکن سپورٹ اتنا تھا کہ یہ لوگ کچھ کر نہیں پا رہے تھے. آپ کو سینٹ کا چیئرمین کے الیکشن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بینک ہے, آپ اس کی ایک برانچ میں تھے, ٹھیک ہے, اس ایک برانچ میں سے نکل کے دوسری برانچ میں چلے گئے, بات تو وہی ہوئی, فائدہ کیا؟ آپ اس کا حصہ نہ بنتے. دیکھیں عمران خان نے ہمارا وجہ 2022 کے اندر, اس کے بعد عمران رہتا 2022 میں آپ کے حلقے میں ضمنی انتخاب ہوتا ہے. جی سر. خان صاحب کے اگینسٹ آپ الیکشن لڑتے ہیں, خان صاحب آپ کو بھی ہرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. مولانا صاحب آتے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کے حلقے کے اندر, ٹھیک ہے. میرے لیے تو یہ ایک حیران کن بات تھا کہ اے این پی, باچا خان کی اے این پی, ٹھیک ہے, جو لیفٹ کی سیاست کرتی رہی, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے رائٹ کا مولانا آ گیا, اور ایک عمران خان نے کیسا لیفٹ اور رائٹ کو اکٹھا ملا دیا سر. میں آپ اور پھر بھی ہار گئے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ ہم اور مولانا ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں. جمعیت علماء ہند اور خدائی خدمتگار تحریک ایک ساتھ چلی ہے انگریز کے خلاف, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انگریز کے خلاف, اس کے بعد میں اس کے بعد بھی آتا ہوں جی. جمعیت علماء ہند اور خدائی خدمتگار تحریک انگریز کے خلاف ایک ساتھ چلی ہے, اور پھر انگریز کے اس پروجیکٹ کے خلاف بھی ساری زندگی ایک ساتھ چلی ہے. قیوم خان کے خلاف, اور اس کے بعد
لیتے آئے ہیں. ایک مشرف صاحب کے دور میں یہ لوگ وہ ملا ملٹری الائنس میں چلے گئے تھے. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو یہ جمعیت علماء اسلام اور ہم ہمیشہ ان قوتوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, اکٹھے ہوئے ہیں اور لڑے ہیں اور جیتے بھی ہیں. ایکچولی آپ شاید اس بات کو مان نہیں رہیں گے, شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ کڑوا سچ ہو, لیکن پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں نا ایک لیفٹ اور رائٹ کی ایک اچھے مکسچر کے طور پہ جو ہے نا لوگوں کے لیے آپشن بن گئی ہے. نہ وہ اب ایکسٹریم لیفٹ پہ جا رہے ہیں, نہ وہ ایکسٹریم رائٹ کے اوپر جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ جو مکس پلیٹ ہے نا یہ قابل قبول ہے, یہ ہمارے کام شام بھی کر دیتی ہے, یہ ہمیں ریلیجس ایلیمنٹ بھی ہمارا دے دیتی ہے. اسلام آباد میں جا کے اپنے کانسرٹس کے اندر جو ہے وہ ڈانس ڈونس بھی کر لیتے ہیں, لیکن پشاور کے اندر آ کے یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار یہ مکسچر ٹھیک ہے. اتنا ملٹی مائنڈ والے بندے نہیں ہوں گے. آپ بھی مانتے ہیں یا ایک انسان ایک طرف ہوتا ہے یا دوسری طرف ہوتا ہے. آپ نہیں ہے نا, میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. نہیں, ہر کوئی نہیں ہوگا. آپ نہیں ہے, ہر کوئی نہیں ہوگا. اے این پی کا پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ آپ بھی یا اس طرف کھڑے ہوں گے یا اس طرف. نہیں, میں ہوں گا, آپ نہیں ہیں. میں یہ ہر انسان, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں, ہر انسان یا ایک طرف کھڑا ہوگا یا دوسری طرف. اب پی ٹی آئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں طرف, تو اس میں ہر کوئی آ جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں. میں پھر یہ بات بتا رہا ہوں منصور بھائی کہ اسی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہم اس میں پھنستے رہیں گے, لیکن گراؤنڈ پہ جو بات ہے وہ اس طرح وہ آپ کا میرا اختلاف پتہ کس جگہ پہ آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ جو مجھے ایکسکیوز دے رہے ہیں نا, وہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ جناب ہمارے ساتھ صرف یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ فوج ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمیں بڑھنے نہیں دے رہی, ہمیں اس نے دبا کے رکھ دیا ہوا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں سے زیادہ قصور آپ کا اپنا ہے, زیادہ غلطیاں آپ کی اپنی ہیں. آپ کی گراس روٹ سے آپ ہٹ چکے ہوئے ہیں. آپ اس کو وہی خاندانی سیاست جس کے خلاف عمران خان آج آواز مارتا ہے, آپ تینوں جماعتیں اے این پی, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, ان تینوں کے اگینسٹ, تینوں کے ساتھ یہی ایشو ہے کہ جناب خاندانی سیاست چل رہی ہے. وہ دونوں پھر بھی بڑی جماعتیں ہونے کی وجہ سے شاید سروائیو کر رہی ہیں, لیکن جتنی مار آپ نے کھائی ہے آپ تو بالکل اس کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی روٹس خراب ہوتی گئیں, کرپشن آپ لوگوں کے الزامات آپ کے اوپر لگتے رہے, لیفٹ کی سیاست آپ لوگوں نے چھوڑ دی, لبرل پالیٹکس کے حوالے سے جو ایک نشانی تھی آپ کی, آپ اسی سے دور ہو گئے. نہیں بھائی منصور بھائی, میں اگین آئی ول ڈیفر. لیٹس ڈس ایگری. آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کرپشن, پی ٹی آئی کے ادوار دیکھیں, ہوگی. چلو ہمارے والے پہ چھوڑ دیں, ہمارے والے پہ بات ہوگی. نہیں ہوگی, وہ تو ہم اس سے وہ بھی کرپٹ ہوں گے. پرویز خٹک نے کیا کیا, ایک دور پورا کیا, دیکھیں نا کیا ہوا اس کے ساتھ. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. پرویز خٹک کی جو جماعت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا. یو ایگری اور ناٹ؟ ایک دن صرف یہ ہونا ہے دیکھیں کیا کیا جو 100 ارب روپے اور پتہ نہیں کتنے ارب روپے کے اسکینڈل کی باتیں ہوئی ہیں, اس پہ کچھ نہیں ہونا. آپ تھوڑی دیر پہلے ریاستی مشینری کی بات کر رہے تھے. پرویز خٹک کو بٹایا گیا ہے. پرویز خٹک کو جیل سے باقاعدہ سیکٹر لے کر گئے ہیں. اس کی منہ کی بات ہے یہ, اس کو بٹھایا ہے, 6 گھنٹے وہ بیٹھا ہے کہ بھائی آپ پی ٹی آئی کے خلاف اپنی پارٹی بناؤ. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ بات ہی یہی ہوئی ہے کہ آپ اعلان کرو کہ میں آنے والے وزیر اعلیٰ ہوں, آپ کے خلاف کیسز نہیں ہوں گے. باقی آپ اس نے کر دیا تو اس کو کچھ نہ ملا اور نہ اس کے کیسز بھی ختم ہو گئے. اور وہ اور ہار گیا. ہاں تو ہار نہیں تھا, تو پھر یہ ریاستی ہار نہیں تھا اس کو, کیونکہ ریاست کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم نے یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے ہیں, اور جہاں پہ پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے اس کو ہم نے دے دیے. یہ صرف اس لیے وہ بھی سرنڈرڈ ہے, وہ بھی مطلب کہ گیا, اور علی امین جو ان کا اپنا بندہ ہے پی ٹی آئی کے نام پہ لا کے اس کو حکومت دی. اور پرویز خٹک ضائع ہو گیا. ضائع نہیں, پلان کا حصہ تھا. وہ کیسز ختم ہو گئے, اتنے بڑے کیسز تھے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, وہ بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے. لیکن میں حیران ہوں نا اس بات پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریاست اگر اتنی ہی اسٹرانگ ہے اور وہ بیٹھ کے پورا گیم پلان خود تیار کر لیتی ہے, اس کے اندر تو پھر پرویز خٹک کو بیچ میں شامل ہونا چاہیے تھا نا. وہ تو کبھی بھی کہیں پہ بھی استعمال ہو جاتا. بابا کانسیپٹ یہی دکھانا تھا نا. اچھا, کہ ہم نے بھی ہاتھ ہٹا دیا, اچھا ہمارے لوگ بھی نکل گئے, ہم نے سب کچھ کر لیا, پھر بھی پختون پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں. ٹھیک.